بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام میں علم کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کون سا علم ہے جس کو ضروری قرار دیتا ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اگر غور کیا جائے تو شریعت کے اندر علم کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ وہ ہے جو فرض عین ہے، جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے بارے میں آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ وہی علم ہے کہ جو ہر مسلمان کی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہے، حکمران ہے، تعلیم یافتہ ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ یہ وہ بنیادی علم ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو معذور نہیں قرار دے سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور یہ علم اس کو نہ ہو، تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا علم ہے جو فرض ہے اس کے لیے، اور اس کو اصل اگر وہ نہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس علم کا جو پہلا درجہ ہے، اس درجے کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے بھی آگے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بنیادی عقائد کا علم ہے، جس کو اہل علم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں آپ کو عقیدے کا علم بتا دیا کہ آپ نے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے، کتابوں کے بارے میں رکھنا ہے۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور یہ عقیدے کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا جو مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ عبادات کا علم۔ ہر مسلمان پہ جو عبادات فرض کی گئیں ان کی معلومات ہونی اس کی ضروری ہے۔ نماز مسلمان کو فرض ہوئی، اس کو اس کے وقت کا تعین کا پتہ ہو، اس کے فرائض کا پتہ ہو، اس کی ضروریات کا پتہ ہو، اس کی رکعات کا پتہ ہو، اس کے اندر خشوع و خضوع کا پتہ ہو، اس کی تمام علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ حج ہے، مسلمان کی ضرورت ہے، زکوٰۃ ہے، مسلمان ادا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر فرض ہے، تو وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر روزہ ہے، روزہ کب وقت آتا ہے، افطاری کب کی جائے گی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اس کو دوسرے درجے میں علم عبادات کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ تیسرا علم ہے معیشت۔ ایک تو معیشت بہت بڑی ٹرم ہوتی ہے کہ مائکرو اکانومی یا میکرو اکانومی کی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ معیشت کی جو بات ہو رہی ہے وہ معیشت ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کس چیز سے، کون سی چیز آپ کما رہے ہیں، حلال طریقے سے لے رہے ہیں، کون سی چیز ہے وہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ رشوت کے بارے میں، سود کے بارے میں، مال کی ترسیل کے سلسلے میں، یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کو ضرورت پڑتی ہیں۔ یہ اس کے لیے یہ علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اور دوسرا درجہ جو علم کا ہے وہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ یہ تفقہ کا ایک درجہ ہے۔ اس میں اگر مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس میں دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم میں مسلمانوں کے کچھ اہل علم کو اتنی ترقی کرنی چاہیے کہ اپنی جدید رسل و رسائل کا ان کو پتہ ہو، جدید ٹیکنالوجی کا پتہ ہو، سائنس کا پتہ ہو، اور وہ اس شعبے میں مستقل کام کر رہے ہوں تاکہ امت مسلمہ آگے بڑھ رہی ہو، اور مسلمان قوم کسی چیز کی دست نگر نہ ہو۔ یہ علم اگر معاشرے کے اندر آپ نے ایک خاص طبقے کو اس کے لیے مخصوص کرنا ہوگا، یہ مسلمان کے لیے فرض کفایہ علم ہے کہ کچھ لوگ ہیں تو وہ پوری امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کے بارے میں بھی وہ دقیق مسائل جو ہر شخص کو پتہ نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو کچھ لوگوں کو وقف کرنا چاہیے جو ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھیں، اصطلاحات پہ غور کریں، قرآن و حدیث پہ غور کریں، جو آپ کو مسائل ضرورت پڑنے پہ آپ کو مسائل بتا سکیں۔ اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم استعمال کی ہے کہ ادوی کی ٹرم استعمال کی ہے کہ
آپ کے اتنے فاصلے پہ ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک دین کا گہرا علم رکھنے والا شخص ہونا چاہیے، جیسے آپ مسائل پوچھ رکھیں کہ فجر کے بعد آپ نکلیں اور رات پڑھنے سے پہلے آپ گھر واپس آ جائیں اسے تمام مسائل پوچھ کے. تو یہ امت مسلمہ کے لیے فرض ہے کہ اتنے فاصلے پہ ایک بندہ موجود ہونا چاہیے. اور تیسرے درجے میں جو فرض کفایہ کا بھی فرض کفایہ ہے، مثلا کچھ اہل علم ایسے ہونے چاہیے جو عام اہل علم کی رہنمائی کے لیے موجود ہو. مثلا فقہا کے مذاہب آپ 4 دیکھیں گے، ابو حنیفہ ہر کوئی تو نہیں بن سکا، وہ گہری سوچ، گہری بصیرت وہ ہر شخص کے اندر تو نہیں تھی. تو اب ہر شخص تو اس اہل نہ شافی بن سکتا ہے، نہ احمد بن حنبل بن سکتا ہے، نہ شاہ ولی اللہ بن سکتا ہے، نہ ابن تیمیہ بن سکتا ہے. تو ایسے اشخاص ہونے چاہیے کہ جب اہل علم کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کے پاس ایسا شخص موجود ہو جو ان کی رہنمائی کر سکے اور جو اس شعبے کا ماہر ہو، اور تمام لوگ رہنمائی کی طرف اس کی رہنمائی کے لیے اس کی طرف دیکھیں. یہ وہ علم کے 3 درجے ہیں جو مسلمان کے لیے فرض کفایہ کے درجے میں آتے ہیں. اور چوتھا ایک درجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ علم کا وہ چیز ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو محدود پیمانے پہ حاصل کریں، لیکن زیادہ اس پہ کے اندر کھوبنا نہیں چاہیے، زیادہ اس کے اندر غور و فکر میں ہر شخص کو اس کے پیچھے نہیں چلا جانا چاہیے. مثلا شاعری ہے، صحابہ کے اندر کچھ لوگ تھے شاعری کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اس طرح جانے سے منع کیا اور اس کی حوصلہ شکنی کی. اب جب مغلوں کا زوال آیا تو ہر شخص شاعر بنا ہوا تھا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تو ادب کو لے کے آگے چلنا ضروری ہے، لیکن مجموعی طور پر معاشرہ اگر اس طرف چلا جائے تو معاشرے کے لیے یہ چیزیں زہر قاتل بن جاتی ہیں. اس لیے اگر کوئی شوقیہ شاعری کی طرف، ادب کی طرف اور مختلف فنون لطیفہ کی طرف علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ معاشرے کے کچھ لوگ ہوں. یہ نہ ہو کہ پورا معاشرہ آپ کا اسی لائن پہ چلا جائے جس سے معاشرے کا تنزل ہو. وما علینا الا البلاغ.